جدید تاریخ کے سب سے زیادہ پر اثرات متنازع لیڈروں میں سے ایک، دنیا کی سب سے خفیہ اور الگ تھلگ قوموں میں سے ایک میں اقتدار میں آئے شمالی کوریا۔ اس کی کہانی سیاسی میراث، خاندانی حکمرانی اور بین الاقوامی سازشوں میں سے ایک ہے۔ You are watching the documentary Vault. مشرقی ایشیا کے مرکز میں ڈیموکریٹک عوامی جمہوریہ کوریا واقع ہے، جسے عام طور پر شمالی کوریا کہا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت پیونگ یانگ ریاست کی طاقت اور ایسی آبادی کے بالکل برعکس شہر ہے جو دنیا کے کچھ انتہائی سخت کنٹرول شدہ حالات میں رہتی ہے، لیکن اس کی خفیہ حکومت کے سائے کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے، کم جونگ ان۔ کم جونگ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کے شجرہ نسب کو دیکھنا چاہیے۔ وہ کم خاندان کی تیسری نسل ہے، جس نے 1948 میں اپنے قیام کے بعد سے شمالی کوریا پر حکمرانی کی ہے۔ ان کے دادا کم آل سنگ ملک کے پہلے رہنما تھے، جنہوں نے جوچے کے اصولوں پر مبنی متعلق انعام ریاست کی بنیاد رکھی۔ یا خود انحصاری کم آل سنگ کے بیٹے کم جونگ il نے اپنے والد کی موت کے بعد اقتدار سنبھالا، قوم پر خاندان کی آئینی گرفت کو جاری رکھا۔ کم جونگ ان جو 1983 یا 1984 میں پیونگ یانگ میں پیدا ہوئے، کم عمری سے ہی اقتدار کے لیے تیار کیے گئے تھے، حالانکہ ان کا عوامی ظہور ایک المناک نقصان کے سائے میں آیا تھا۔ 2011 میں کم جونگ il کی موت نے اچانک کم جونگ ان کو قیادت کے کردار میں دھکیل دیا، حالانکہ بین الاقوامی سطح پر نسبتاً نامعلوم اور غیر جانچا گیا تھا۔ صرف 27 سال کی عمر میں بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ آیا اس کے پاس ملک کی قیادت کرنے کا تجربہ یا اختیار ہے، لیکن جیسا کہ تاریخ نے دکھایا ہے، کم جونگ ان نے جلد ہی اپنے آپ کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر ثابت کر دیا جو نہ صرف طاقت کو مستحکم کرے گا بلکہ شمالی کوریا کے مستقبل کو ڈرامائی انداز میں تشکیل دے گا۔ کم جونگ ان کے اقتدار کے ابتدائی سال احتیاطی اور دلیری کے امتزاج سے نشان زد تھے۔ وہ پہلی بار 2010 میں عوامی طور پر سامنے آیا، اپنے والد کے جنازے میں شریک ہوا اور اپنے وارث کا کردار سنبھالا، لیکن کم جونگ il کی موت تک کم جونگ ان نے ملک کی کمان سنبھالی نہیں تھی۔ ایک اہم چیلنج حکمران اشرفیہ اور فوج پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنا تھا، جو اس کے والد کے بہت وفادار تھے۔ اہم فوجی شخصیات کے ساتھ پاکیزگی اور اتحاد کے مجموعے کے ذریعے کم جونگ ان نے اقتدار پر اپنی گرفت محفوظ کر لی۔ پہلی بڑی کارروائی میں سے ایک جس نے کم جونگ ان کے اختیار کو مستحکم کیا، ان کے چچا جنگ سانگ ٹھیک کو پھانسی دینا تھا، جو حکومت کے اندر ایک طاقتور شخصیت تھے۔ جنگ کی موت جیسے غداری کے نتیجے میں پیش کیا گیا، ہر شخص کو ایک مضبوط پیغام بھیجا جو کم جونگ ان کی قیادت کو چیلنج کر سکتا ہے۔ لیکن کم جونگ ان کے عزائم اندرونی استحکام تک محدود نہیں تھے۔ شروع سے ہی اس نے فوجی توسیع کی جارحانہ پالیسی اپنائی۔ شمالی کوریا کا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام، جو ان کے والد کے دور میں تیار کیا گیا تھا، کم جونگ ان کی قیادت کا مرکز بن گیا۔ اس کی حکومت نے ڈرامائی طور پر میزائل تجربات میں تیزی لائی، متعدد جوہری تجربات کیے، جس کی وجہ سے عالمی برادری کی مذمت ہوئی اور اس پر سخت پابندیاں لگی۔ اس کے باوجود کم جونگ ان کی مخالفت ان کی قیادت کو نمایاں کرتی ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ شمالی کوریا کبھی بھی اپنے جوہری پروگرام کو ترک نہیں کرے گا۔ فوجی معاملات پر اپنے جارحانہ موقف کے باوجود کم جونگ ان نے عالمی سطح پر زیادہ نمایاں موجودگی قائم کرنے کی پیشکش کی۔ ریاستہائے متحدہ اور جنوبی کوریا کے لیے ان کی سفارتی کوششیں ان کی قیادت کا ایک واضح پہلو بن گئی۔ 2018 میں کم نے سنگاپور میں ایک تاریخی سربراہی اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاملات کر کے تاریخی رقم کی، جہاں دونوں رہنماؤں نے جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے اور بیرونی دنیا کے ساتھ
شمالی کوریا کے تعلقات کے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا۔ جزیرہ نما کوریا لیکن اس کے بعد سے ترقی رک گئی تھی۔ کم جونگ ان کے جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے وعدے کو شک و شبہات سے دوچار کیا گیا ہے اور شمالی کوریا کے میزائل تجربات نے پوری دنیا میں خوف کا جنم دیا ہے۔ اندرونی طور پر کم جونگ ان نے اقتصادی ترقی اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے خود کو ایک مسئلہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے شمالی کوریا کی آبادی کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی اپنی کوشش پر زور دیتے ہوئے صنعتی پلانٹس، زرعی مقامات اور اسکولوں کے دورے کیے۔ اگرچہ ان اصلاحات کی حقیقت واضح نہیں ہے، ملک کے اندر معلومات کے سخت کنٹرول کے بہاؤ کی وجہ سے کم جونگ ان نے اپنے آپ کو شمالی کوریا کی جدید اور معاشی بقا سے متعلق رہنما کے طور پر پوزیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ کم کی حکومت اپنے عوام کے لوہے کے زور پر قائم ہے۔ فوج اور ورکرز پارٹی آف کوریا زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے۔ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا اور نگرانی کا نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکومت کے ساتھ وفاداری برقرار رہے۔ پھر بھی جاہرانہ ماحول کے باوجود کم جونگ ان نے حمایت کی ایک وفادار بنیاد کو برقرار رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس کی جڑیں شخصیت کے فرقے میں ہیں جس نے کم خاندان کو نسلوں سے گھیر رکھا ہے۔ کم جونگ ان کا شمالی کوریا تضاد کی حالت میں بنا ہوا ہے، جدید اور قدیم جارحانہ لیکن سفارتی جارحانہ، لیکن کچھ اصلاحات کے لیے تیزی سے کھولا ہے۔ جیسا کہ دنیا دیکھ رہی ہے، ایک سوال باقی ہے، کم جونگ ان کے شمالی کوریا کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہ اپنے والد اور دادا کی وراثت کو جاری رکھے گا یا وہ اپنی قوم کے لیے کوئی نئی راہ تلاش کرے گا؟ کم جونگ ان کی قیادت کی تعریف غیر یقینی صورتحال، انحراف اور تاریخ کے وزن سے ہوتی ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا وہ شمالی کوریا کو اصلاحات کے نئے دور کی طرف لے جائے گا یا تنہائی کے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، دنیا شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے عروج اور ارتقاء کو دیکھتی رہے گی۔